سینٹ کام کا پاسداران انقلاب کو انتباہ، غیر محفوظ اقدامات برداشت نہیں کریں گے۔ ایران کا ابنائے ہرمز میں اتوار سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان۔ سینٹ کام کی پاسداران انقلاب کو سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کی ہدایت۔ ابنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ ایرانی بحری مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ ہونی چاہیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ غیر محفوظ رویے سے تصادم کا خطرہ ہے۔ امریکی فورسز اپنے اہلکاروں اور جہازوں کا تحفظ یقینی بنائیں گی۔ امریکہ نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائل کی فروخت کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق پیٹریاٹ میزائل ڈیل کی مجموعی مالیت تقریباً $9 ارب ہے۔ سعودی عرب کو جدید کیپیبلٹی میزائل اور متعلقہ آلات فراہم کیے جائیں گے۔ امریکہ کی اسرائیل کو بھی $6.5 ارب کے فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری۔ اسرائیل کو $3.8 ارب کے اپاچی ہیلی کاپٹر اور $1.98 ارب کی لائٹ وہیکلز ملیں گے۔ نیمر آرمڈ پرسنل کیریئر۔ ایران نے یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کا رد عمل۔ علی لاریجانی نے کہا، یورپی قرارداد میں شامل ممالک کی افواج دہشت گرد سمجھی جائیں گی۔ اس اقدام کے نتائج کی ذمہ داری یورپی ممالک پر عائد ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب سے متعلق قانون اپریل 2019 میں منظور کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کو بلیک لسٹ کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ سندھ پاس معاہدہ تنازع میں پاکستان کو بھارت کے خلاف اہم کامیابی۔ عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ بھارت 9 فروری تک پہلیار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ باکس جمع کروائے گا۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر بھارت کو باضابطہ وجوہات بتانا ہوں گی۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا، پاکستان 2 فروری تک مطلوبہ دستاویزات کی وضاحت کرے گا۔ کیس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کے معائنے اور علاج کی تصدیق۔ پیمس اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران سکندر نے علاج کی تفصیلات بتا دیں۔ بانی پی ٹی آئی کو دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت۔ جیل میں ابتدائی معائنہ۔ بانی پی ٹی آئی میں سینٹرل ریٹنل وین انکلوژن کی تشخیص۔ مزید علاج کے لیے بانی پی ٹی آئی کو پیمس اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹر عمران سکندر نے کہا، آپریشن تھیٹر میں 20 منٹ کا علاج کامیابی سے مکمل۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق دعویٰ۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت انتہائی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ محمود اچکزئی نے اپنے بیان میں کہا، احتجاج کے اعلان کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کا تاثر دیا گیا۔ ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی کا مشترکہ اجلاس آزاد الیکشن کمیشن اور شفاف عام انتخابات چاہتے ہیں۔ ادارے آئینی حدود میں رہیں۔ پی ٹی آئی کو پیمس پر اعتماد نہیں تو عدالت میں اظہار کرے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت کی طرح برتاؤ کرے اور عدالت میں موقف رکھے۔ پی ٹی آئی کو 1 سال پہلے الیکشن کے آفر کی خبریں جھوٹ ہیں۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش کی۔ رہنما نون لیگ نے الزام لگایا، پی ٹی آئی نے ملاقاتوں کے ذریعے امریکہ میں مہم چلائی۔ پی ٹی آئی کا رویہ ریاست کو بلڈوز اور بلیک میل کرنے جیسا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا 2 گھنٹے کا طویل دورہ۔ کہا، مسافروں کی آڑ میں پیشہ ور بھکاریوں کو سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی عزت سب سے عزیز ہے۔ درست دستاویزات والے مسافروں کو نہیں روکا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے امیگریشن کاؤنٹر پر پروسیس کا جائزہ لیا۔ مسافروں سے بھی ملاقات کی۔ سعودی عرب جانے والے بعض مسافروں کی سفری دستاویزات بھی چیک کیں اور FIA حکام سے ان کی تصدیق کروائی۔ نامکمل دستاویزات سے 3 مسافر روکے گئے۔ محسن نقوی نے FIA اہلکار کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ سپریم کورٹ نے SHO کو بخدمت جناب لکھنا ممنوع قرار دیا۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے نوباتیاتی زبان مسترد کرتے ہوئے فیصلہ تحریر کیا۔ SHO عوام کا خادم ہے، عوام اس کے نوکر نہیں۔ اب صرف جناب SHO لکھا جائے گا۔ FIR درج کرنے والا شہری اطلاع دہندہ ہوگا، شکایت کنندہ یا فریادی نہیں۔ FIR کے اندراج میں تاخیر ناقابل قبول ہوگی۔ PPC 201 کے تحت مقدمہ بن سکتا ہے۔ پولیس اور شہری کے تعلق کی نئی تشریح، ریاستی رویے میں تبدیلی ضروری ہے۔ سندھ میں تاخیر کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے دھرنا ہی دینا تھا تو اپنے 90 ممبران صوبائی اسمبلی ساتھ لاتے، شیخ وقاص کا مبینہ آڈیو میسج لیک۔ شیخ وقاص نے دھرنے میں ارکان اسمبلی کی کم شرکت کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو قرار دیا۔ آڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ سہیل آفریدی نے ورکرز کے بجائے قومی اور صوبائی ارکان کو کال کرنے کی ہدایت کی۔ شیخ وقاص نے موقف اختیار کیا۔ ارکان اسمبلی کی غیر موجودگی کا قصور منصوبہ ساز ہے۔ آڈیو میں رات کی خیبر پختونخوا ہاؤس میٹنگ میں بروقت اطلاع نہ دینے پر بھی تنقید کی گئی۔ آئی ایس پی آر ونٹر انٹرنشپ کے تحت قلعہ بلحصار کا دورہ، طلبہ و طالبات کو قومی سلامتی اور پاک فوج کے کردار سے آگاہ کیا۔ آئی جی ایف سی نارتھ نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی، یادگار شہدا پر پھول چڑھائے، خراج عقیدت پیش کیا۔ فرنٹیئر کوڈ میوزیم کا دورہ، ایف سی کی تاریخ، قربانیوں سے آگاہی حاصل کی گئی۔ طلبہ نے تاریخی دورے کو ماضی سے سیکھنے اور تاریخ پر فخر کرنے کا موقع قرار دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یونیورسٹی آف گوادر میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی اور علاقائی صورتحال پر مفصل گفتگو کی۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا سے متعلق طلباء کو مکمل آگاہی فراہم کی گئی۔ طلباء نے پاک فوج کے آئین اور قومی وقار کے دفاع پر خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذہنوں میں وجود ابہام اور میس انفارمیشن کا تدارک کیا۔ طلباء نے ملاقات کو معلوماتی قرار دیتے ہوئے پاک فوج کے عزم کو سراہا۔ پاکستان کی معدنی برآمدات میں شاندار اضافہ، معاشی استحکام کی جانب پیش رفت۔ تانبا مصنوعات کی برآمدات 1.14 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ ایلومینیم خام کی برآمدات میں 4700% اضافہ، برآمدات 14.16 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔ زنک کرومائٹ کی برآمدات بالترتیب 110.99 ملین ڈالر ریکارڈ۔ پاکستان چین نے معدنی تعاون فورم میں باہمی صلاحیتوں سے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ویلیو ایڈیشن پروسیسنگ کے بعد معدنی برآمدات کی 3 سے 4 ارب ڈالر تک بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ وزیر مملکت تعلیم وجیہہ قمر کی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے ملاقات۔ اوشن لٹریسی کو اسکولوں اور کمیونٹی پروگرامز تک وسعت دینے پر غور کیا گیا۔ جنید انوار چودھری نے طلباء کو سمندری تحفظ کا فعال حصہ بنانے اور بحری تعلیم کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ پاکستان میرین اکیڈمی کو ڈگری دینے والا ادارہ بنانے کے اقدامات جاری ہیں۔ ساحلی طلباء کے لیے میرین ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ قائم۔ تعلیم کے ذریعے ساحلی ماحولیاتی چیلنجز سے آگاہی اور سمندری تحفظ ممکن ہے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خدمات پر نیا نغمہ جاری۔ نغمہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جانب سے تیار کیا۔ نغمہ اے ایس ایف کے جوانوں کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ نغمے میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے جوانوں کی روزمرہ ذمہ داریوں کا احاطہ کیا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خدمات کو خراج تحسین۔ نغمہ عوام میں اے ایس ایف کی قربانیوں، محنت کے تاثر کو اجاگر کرتا ہے۔ سندھ میں سیاحت کے فروغ میں بڑی پیش رفت۔ موہنجو دڑو ٹرین سفاری کراچی سے روانہ۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے موہنجو دڑو ٹرین سفاری کا افتتاح کر دیا۔ موہنجو دڑو ٹرین سفاری میں 100 سے زائد سیاح، فیملیز اور ٹور آپریٹرز شریک ہوں گے۔ سید ذوالفقار علی شاہ سندھ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے مسلسل عملی اقدامات کر رہی ہے۔ موہنجو دڑو ٹرین سفاری سندھ کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے لائے گی۔ افغان طالبان رجیم میں صحت کا نظام مفلوج۔ WHO نے الرٹ جاری کر دیا۔ 1.44 کروڑ افغان شہری بنیادی علاج سے محروم۔ 2025 تک 422 اسپتال کلینکس بند۔ 30 لاکھ شہری علاج سے محروم۔ خواتین ڈاکٹرز کی کمی، پابندیوں نے خواتین کے علاج تک رسائی ناممکن بنائی۔ طالبان کی نااہلی نے افغانستان کو پولیو کا عالمی مرکز بنایا۔ شدت پسندی، دہشت گرد سرپرستی، کرپشن کے باعث عوام کو شدید غذائی قلت کا سامنا۔ کانگو میں کالٹن کی کان بیٹھ گئی۔ 200 سے زائد ہلاکتوں کی اطلاعات۔ مشرقی کانگو کے ربایا علاقے میں باغی گروپ کے زیر اثر صوبے میں واقع کان حادثے کا شکار ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کان بیٹھنے کے متاثرین میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ 20 افراد شدید زخمی۔ طبی مراکز میں فوری امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ بارشوں کے سیزن میں مزید زمین نرم ہونے کی وجہ سے کان حادثہ ہوا۔ ربایا دنیا کی کالٹن پیدا کرنے کا 15% فراہم کرتا ہے۔ موبائل فونز، کمپیوٹرز اور ٹربائنز کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔
ڈیلی ٹیلی گراف نے مودی حکومت کی ناکام سفارتکاری بے نقاب کر دی. مودی کے خطے میں تسلط، معاشی ترقی کے دعوے زمینی حقائق کے سامنے ناکام. بھارت پر امریکی پابندیاں، بھارتی ٹیرف، مودی حکومت کے خوابوں پہ تماچا. امریکی جریدے ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھا، روس یوکرین جنگ میں پھنسے سینکڑوں بھارتی شہریوں کی مدد میں بھی مودی حکومت بے بس. چین کے ساتھ تجارتی خسارہ $116.1 بلین. مودی کی معاشی پالیسیوں کی ناکامی. بین الاقوامی دباؤ، عوامی اعتماد میں کمی. مودی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی لاہور پہنچ گئی. نجی کالج میں ٹرافی کی رونمائی ویمنز کرکٹ میچز کا انعقاد کیا گیا. مہمان خصوصی آسٹریلوی ہائی کمشنر نے تصاویر بنوائی. طالبات نے ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں لی. پاکستان اور آسٹریلیا کے دیگر میچز میں بھی نمائش. قذافی اسٹیڈیم کے باہر فینس کے لیے ٹرافی رکھی جائے گی. آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا، آسٹریلیا گرلز کرکٹ کے ذریعے پاکستان کے مستقبل میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. اور شہر قائد میں کھیلوں کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم. سرجانی ٹاؤن میں جدید سہولیات سے آراستہ سلک ایرینا اسپورٹس سینٹر کا شاندار افتتاح. اسپورٹس سینٹر میں پیڈل کورٹ، انڈور کرکٹ، فٹسال، دیگر کھیلوں کی سہولیات موجود. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانوں نے سلک ایرینا کی نوجوان نسل کے لیے ایک مثبت اور صحت مند سرگرمی قرار دی.